باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں. یتوفون یہ مجھول کا صیغہ ہے. اچھا یتوفون تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ناقص کے اندر کہ یتوفون کیسے یہ وہ بنتا کیسے ہے. تو والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ کر بیویاں چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی بیویاں چھوڑ جائیں. تو مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں تمہاری بیویوں کے لیے کیا حکم کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یتربصن کہ وہ انتظار کریں گی اپنے. ٹھیک ہے نا، تو یتربصن بانفسہن اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں گی. کتنا؟ اربعۃ اشہر 4 مہینے، عشرہ اور 10 دن. تو گویا 4 مہینے 10 دن وہ کیا کریں گی؟ وہ عدت میں رہیں گی. عدت کا مطلب شمار کرنا ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن وہ انتظار میں رکھیں گی اپنے جان نفسوں کو. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو یعنی اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اپنے بارے میں جو بھی کوئی قاعدے کے مطابق کارروائی کریں. فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، مطلب ہے قاعدے کے مطابق جو بھی اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ کریں. فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں قاعدے کے مطابق فیصلہ کریں 4 میں 10 دن کے بعد. کیا مطلب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں، اگر ایک عورت کا خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن گزر گئے ہیں اس کے، اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا نہیں کر سکتے؟ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اس کو روک نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک بڑی ایک وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جی دوسری شادی کرنا یہ ایک بہت بڑا. بعض دفعہ کیا ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچے اگر سمجھیں 15 16 سال 18 سال کے بھی ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو لوگ ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے ہوتے کہ بھئی بچے تو اب تمہارے بڑے ہو گئے ہیں، اب تم شادی نہ کرو. ہمارے پاس ایسے ہی یہاں پہ ایک خاتون نے جو ہے نا مسئلہ پوچھا دارالفتہ کے اندر کہ جی مفتی صاحب مجھے شادی کی ضرورت ہے، اور میرے بچے بڑے ہو گئے، 20 سال کے شاید کوئی بچے تھے، اور مجھے شادی کی ضرورت ہے، لیکن میں جب بھی شادی کی بات کرتی ہوں کہ جی میں نے شادی کرنی ہے، خاوند کا انتقال ہو چکا تھا، تو میرے بچے میرے مخالف ہو جاتے ہیں کہ تجھے جو ہے نا ہم یعنی اس طرح کی کچھ اس طرح کی شاید بات تھی کہ مار دیں گے یا کیا کر دیں گے، اگر تو لوگ ہمارے اوپر مذاق اڑائیں گے کہ تمہاری ماں نے کیا کر لی ہے، شادی کر لی ہے. تو کہتی کہ میں گناہ کروں، پھر میں کیا گناہ کروں. ایسا بھی ہے لوگوں کے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر ایک عجیب سی قسم کی وہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِذَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ قاعدے کے مطابق وہ کر رہی ہیں تو آپ کون ہوتے ہو ان کو روکنے والے جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ آ گیا. اچھا جی، اب کیا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ٹھیک ہے نا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، فِيمَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. ٹھیک ہے، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، ٹھیک ہے نا، یا کیا کرتے ہو دل میں اس کو چھپائے رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، او اکننتم فی انفسکم، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے اوپر اس میں سے کیا ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک عورت عدت میں ہے اور ایک آدمی نے کیا کرتا ہے، ایک آدمی کا ارادہ ہے کہ میں جو نا اس کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا، اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر ایک عورت عدت میں ہے اس وقت یہ گناہ کا کام ہے کہ کسی کو کہو کہ جناب آپ فکر نہ کریں میں آپ سے شادی کر لوں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، چاہے وہ کیا ہو خاوند کے انتقال کی عدت ہو. عدت کے اندر یہ نکاح کا پیغام نہ بھیجوائے. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے پیغام. ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ.
یعنی خطبہ کا مطلب ہے کہ یہ منگنی کا پیغام کہہ لو یا نکاح کا پیغام کر لو. تو جب ایک عورت عدت میں ہے تو اس وقت آپ پیغام نہیں دیں گے. ہاں دل میں رکھا ہوا ہے یا اشاروں کنائے سے ایک عورت کہتی ہے کہ جناب میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں گی. تو ایک آدمی نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ بھلا کرنے والا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر. تو یہ اب کیا ہے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں یہ کیا اشارے کنائے سے کیا دے دیا، اس میں بھی گناہ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما ارستم به من خطبۃ النساء، کہ جو ارستم کا مطلب تعریض کا مطلب کیا ہوتا ہے، اشارے کنائے کے ذریعے سے جو تم ان کو نکاح کا پیغام دے رہے ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا تم کیا کر رہے ہو اپنے دل کے اندر تم نے جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے بات، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اچھا جی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علیم اللہ ٹھیک ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا نا انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کے ساتھ یہ یعنی ان کے ساتھ نکاح کا جو ہے نا تم ان کے ساتھ نکاح کا خیال دل میں لاؤ گے، ٹھیک ہے نا. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان کے ساتھ نہ کرنا معاہدہ، وعدہ یعیدو سے ٹھیک ہے نا، وعدہ یعیدو سے ولیکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا. لا تواعدوهن، تم ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ٹھیک ہے نا. تو الا یہ کہ کسی مناسب طریقے سے تم کیا کر دیتے ہو، تم ان کے ساتھ کوئی ان کو مناسب طریقے سے کوئی نہ کوئی خبر دے دو. وعدہ کا مطلب ہے، عورت کہتی تم ایسے نکاح کرے گا، تو کہتے ہاں میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، نکاح کروں گا. یہ وعدہ نہ کرو عدت کے دوران جو ہے اس قسم کی جو ہے نا، یہ دو طرفہ وعدہ جو ہوتا ہے یہ اس کو وعدہ کہتے ہیں. دو طرفہ جو ہے دونوں نے وعدہ کر لیا، وہ بھی کہتی ہے کہ جی میں کیا کروں گی آپ کے ساتھ ہی نکاح کروں گی، ایسا نہ کریں. تو یہ مطلب ہے کہ تم اس میں سے الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں تم کو مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا. ولا تعزموا، نہ پختہ عزم نہ کرو عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، یعنی عدت پوری نہ ہو جائے تب تک یہ اس کا وہ نہ کرنا، اس وقت تک جو ہے نا نکاح کا عقد پکا کرنے کا جو ہے نا اس وقت تم نے یہ وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. مطلب چھپ چھپ کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کر دیتے ہیں لا تواعدون سرا، کہ جی اس کے ساتھ تم نے ایک دونوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بائی لیٹرل پرومس جو ہے نا وہ چھپ کے ایک پرومس کر لیا آپس میں، تو ایسا نہ کرو. سرن سے مراد یہ ہے کہ جی آپ اس سے ایسا نہ کرو کہ تم نے اندر ہی اندر، جس طرح نا لوگوں نے کوئی اندر ہی اندر کھاتا ہے کوئی جوڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا یہ کام نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، سرن بس وہ انہوں نے ویسے اس کو وہ کر دیا وعدے کی، اس میں سے ترجمے میں اس لیے نہیں لکھا گیا بس، نا. لیکن کیا ہے ولا، اچھا جی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں جو ہے نا جو کچھ بات ہے اللہ اس کو جانتا ہے. فاحذروه، اس لیے اسے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے اللہ جو ہے بخشنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت نے بھی بتا دیا آپ کو، دیکھ کے بتا دیں گے کہ بات پکی کر لینا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اجازت دی ہے، اس میں مناسب اشارہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب کیا کہتا ہے مناسب اشارہ کیا ہے کہ ایک آدمی کہہ دیتا ہے جناب میں بھی کیا ہوں کسی رشتے کی تلاش میں ہوں، میں بھی ویسے آج کل شادی کا سوچ رہا ہوں. تو یہ مناسب یہ کیا ہوگا اشارتاً کنایتاً الفاظ میں بتا دیا. اس طرح کی کیا ہے گنجائش ہے، اس طرح گنجائش ہے، لیکن ویسے وعدہ نہیں کرے گا اس عورت کے ساتھ جب تک کہ اس کی عدت، ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب آگے جی لا جناح علیکم، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، کہ جب تک تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی جو ہے، تو ابھی چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے بھی کیا دی جا سکتی ہے طلاق دی جا سکتی ہے. او تفرضوا لهن فریضۃ، ٹھیک ہے نا. اور نہ ان کے لیے کوئی اچھا جی اور نہ ان کے لیے کیا کیا تھا، ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو چاہیے تو ہاں جب تم نے دیکھو اب یہ نا اس کی مختلف قسمیں آ جاتی ہیں یہ نکاح کے اندر سے.
اب پہلے آپ اس بات کو سمجھیے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا طلاق کی جو ہے نا اس میں سے یہ وہ صورت ہے جس میں مرد اور عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے طلاق ہو گئی. اس صورت میں شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ مزید تحفے دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کو متا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. متا اس کو کہا جاتا ہے. نکاح کے مہر کی طے کرے تو خلوت سے پہلے طلاق اس میں آدھا مہر واجب ہوگا. پہلے بات کو سمجھو. دیکھو اگر ایک عورت ہے نا، اس کے ساتھ نکاح کیا، بندے نے نکاح کیا، اب دیکھا جائے گا کہ نکاح میں کوئی مہر مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. نکاح میں مہر مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، اچھی بات ہے کہ نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، لیکن نکاح اصل میں ایجاب اور قبول کا نام ہوتا ہے. بس لڑکے نے لڑکی کو کہا دیا کہ میں نے تو سے نکاح کیا، اور لڑکی نے کہا کہ میں نے قبول کیا، دو گواہوں نے یہ بات سن لی تو نکاح ہو جاتا ہے، چاہے ایجاب اور قبول کے اس میں سے ہو نہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہ کف بنتی ہو، لڑکی اور لڑکا کیا ہو، لڑکی کا کف ہو تب نکاح ہوگا. اگر لڑکا لڑکی کا کف نہیں بنتا تو اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پھر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. کہ اگر لڑکی چھپ کے، جو آج کل لڑکیاں نکاح کر لیتے ہیں کورٹ میرجز وغیرہ اور یہ چکر جو ہوتے ہیں، اس صورت میں پھر نکاح نہیں ہوتا، جو چھپ کے نکاح کیے جاتے ہیں اس طرح. تو اب اس میں انہوں نے اس طرح ایک لڑکی نے کیا کر لیا، لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے نا. کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دینداری میں کون اونچا ہے، مالداری میں کیا حساب ہے، ٹھیک ہے نا، پیشہ کیا ہے، اور حسب نسب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں کف کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. اور اگر جو پاکستان سے باہر لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لڑکے کا باپ اور دادا مسلمان تھے یا نہیں تھے. لڑکا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر دادے تک مسلمان تھا اور لڑکی کے بھی، لڑکی کی پشتوں سے مسلمان چلی آ رہی ہے تو پھر یہ دونوں کف ہوں گے. مسلمان کی بھی وہ ہوتی ہے. تو دینداری میں دیکھا جاتا ہے لڑکی اونچی ہے یا لڑکا اونچا ہے. دینداری میں مطلب یہ ہے کہ لڑکی کیا ہے، لڑکی جو ہے وہ جمعہ خان ہے، اور لڑکا جو ہے نا وہ عیدو خان ہے. کیا مطلب جمعہ خان اور عیدو خان؟ کہ لڑکی جمعے کو کبھی نماز پڑھ لیتی ہے، اور لڑکا کیا ہے، عیدو خان ہے، کہ وہ عید پہ ہی نماز پڑھتا ہے جو ہے. تو اب کیا ہو گیا، لڑکا لڑکی سے دینداری میں کیا ہے، ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے نا. اسی سے میں نے مثال دی ہے، لڑکی جو ہے نا دن میں 2-3 نمازیں پڑھ لیتی ہے، لڑکا جمعے کی نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کا مطلب برابر نہیں ہے. لڑکی روزے رکھ لیتی ہے، لڑکا روزے نہیں رکھتا، یہ دینداری میں برابر نہیں ہے. اب ایسی لڑکی اگر کسی لڑکے سے جا کے اپنے والد کی یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. کیونکہ کیا تھا، لڑکا دینداری میں کم تھا لڑکی سے. یا پیشہ، لڑکے کا پیشہ ایسا ہے کہ جس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی کا والد کا پیشہ اونچا تھا. مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے وہ نائی کا کام کرتا ہے، اور لڑکی کا والد جو ہے درزی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا اس میں سے، یہ کیونکہ نائی کے کام کو اتنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے لڑکا کم ہے. ہاں لیکن اگر لڑکی کا باپ ڈاکٹر ہے اور لڑکا جو ہے وہ ٹیچر ہے، تو یہ کیا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ پیشے میں تقریباً برابری ہے، کوئی ایسا کوئی وہ نہیں، اس کو معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. وہ ایسا پیشہ نہ ہو جس میں سے دو چیزیں ہو گئی. جسے مالداری کے اندر کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ مطلب ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ کروڑوں پتی تھا، ارب پتی تھا، اور لڑکا جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جناب عالی وہ بیگم کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 2 ٹائم کا جو ہے نا، اور 3 جوڑے بھی سال کے نہیں دے سکتا، اور اس کے رہائش بھی نہیں دے سکتا. تو یہ کف نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ اگر ارب پتی ہے تو لڑکا بھی کیا ارب پتی ہو، یہ بات نہیں ہوتی. بس صرف یہ ہے کہ لڑکا کیا کر سکتا ہے، اس کو 2 ٹائم کا کھانا وغیرہ کھلا سکتا ہو، تو یہ اس میں سے وہ ہو جائے گا ایک. تو مالداری اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب مالداری میں یہ نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے نا وہ ارب پتی ہے، لڑکا جو ہے نا وہ لکھ پتی ہے، تو یہ نہیں، برابر ہیں، وہ برابر ہی ہے. لڑکا اگر کھلا پلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. تو دینداری ہوگی، مالداری ہوگی، پیشہ ہو گیا، اور حسب نسب ہو گیا. لڑکی سید ہے یا قریشی ہے، اور لڑکا کیا ہے، غیر سید ہے. اور لڑکی نے نکاح کر لی، غیر سید کے ساتھ نکاح کر لیا یا غیر قریشی کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ کیا نہیں ہوگا، یہ کف نہیں ہے. باقی یہ جو آپ لوگ جٹ بٹ اور پتہ نہیں ملک اینڈ رانے شیخ اور یہ سارے جو ہیں، یہ سارے وہ ہیں ویسے ہی ہیں بس. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی چیز شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، رانے شیخ ملک جٹ بٹ. یہ ہم جو ہے نا پٹھان تھے، وہ جو ہے نا دوسرے فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے.
اس شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سید اور قریشی کا کیا رکھا گیا ہے، وہ ایک وہ ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ لڑکی کا باپ اگر خود کرواتا ہے نکاح تو وہ کروا سکتا ہے، لڑکی خود نہیں کر سکتی اس میں سے نکاح غیر سید کے ساتھ یا غیر قریشی کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر باپ کرانا چاہے، اب اس میں بہت بہت سی سید لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں، ان کے باپ نکاح ہی نہیں کرواتے ہیں ان کا. کیوں؟ کیونکہ سید رشتہ ملے گا تو تب ہم نکاح کریں گے. تو یہ کیا ہے، یہ زیادتی کی بات ہوتی ہے. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ بہت زیادتی کر رہا ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے، اس میں سے نکاح کرتے جس میں سے. تو اس لیے کیا ہوگا کہ وہ نکاح جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کر دے گا. ہاں لڑکی، اگر لڑکا جو ہے وہ عالم ہے اور لڑکی سیدہ ہے، اور لڑکی اس عالم کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے والد کی اجازت کے بغیر، تو نکاح ہو جائے گا. کیونکہ عالم جو ہے وہ سید کا کف ہے، سیدہ لڑکی کا کف ہے عالم جو ہے. علم دین کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ گویا کیا ہو جاتا ہے کہ حسب نصب کے اندر تو وہ نہیں تھا، لیکن علم دین کی بنیاد کے اوپر وہ کیا ہو گیا ہے، گویا کہ اس لڑکی کا وہ کف بن گیا. تو یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ دیکھی جاتی ہیں کہ کف میں سے. ٹھیک ہو گیا بات، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن یہ بات سمجھانے کی تھی، یہ فقہ کے اندر کام آتی ہے بات آپ کو جو ہے نا اس میں سے. تو آج کل کے بہت سے نکاح جو ہے نا اس طریقے سے کیا ہو جاتے ہیں، غلط ثابت ہو جاتے ہیں، نکاح ہوتے ہی نہیں ہے جو چھپ چھپا کے کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. اور لڑکی چھپ کے کر لیتی ہے، اور جو ہے نا اس طریقے سے وہ کر کے جو سمجھ ہوتے ہیں کہ جی ہمارا نکاح ہوا ہوا ہے، حالانکہ وہ نکاح ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی صورت حال ہے، سمجھ گئے بات کو. تو یہ کیا ہو گیا، تو اگر ایک عورت لڑکی نکاح کرتی، دونوں لڑکے لڑکی نے نکاح کر لیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اگر کف تھا تو نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے نکاح ہو گیا. لیکن کیا ہوگا، اب دیکھا جائے گا کہ کیا لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں تنہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تنہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر تو تنہائی نہیں ہوئی ہے، بالکل صرف نکاح ہوا اور تنہائی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، اور لڑکے نے حق مہر مقرر بھی نہیں کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا، اگر طلاق دے دے گا تو پھر ایک کپڑا جوڑوں کا دے گا اس کو متا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کا حکم آ گیا، یہ واجب ہے اس بندے کے لیے دینا، ٹھیک ہے نا. کچھ چاہے تحفے بھی دے دے تو. لیکن اگر کیا ہو گیا تھا، تنہائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اگرچہ میاں بیوہ تعلق نہ بھی قائم ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اگرچہ میاں بیوی والا تعلق. تنہائی سے مراد کیا ہے کہ ایسی جگہ اس کو ہم کہتے ہیں خلوت صحیحہ. خلوت صحیح کا مطلب ہے کہ میاں بیوی دونوں نکاح کے بعد ایسی جگہ پہ موجود رہیں کہ اگر وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس وقت، کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے تعلق قائم نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں جی خلوت صحیحہ ہو گئی ہے. اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، مطلب یہ تھا کہ جی اس میں سے، تو پھر کیا ہوگا، اور حق مہر مقرر کیا تھا اگر، تو حق مہر مقرر کیا تھا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، آدھا مہر دینا پڑے گا. اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہے یا جمع ہو گیا ہے تو پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے، پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے، اس میں سے وہ نہیں ہوگا. فون پہ بات کرنا بھی خلوت نہیں ہے. فون پہ بات، پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں جو ہیں، پارک میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکا لڑکی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ خلوت فاسدہ تو بن جائے گی، خلوت صحیحہ نہیں بنے گی. خلوت فاسدہ، خلوت فاسدہ کے اندر بھی فتویٰ اسی قول کے اوپر ہے کہ عورت کے اوپر عدت آئے گی. بہت سی اب عورتیں کیا ہوتی ہیں، انہوں نے نکاح کیے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کیا کر دیتے ہیں، بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، لڑکی یا لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب وہ ملتی رہتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ میاں بیوی ہیں، اب ان کے لیے کوئی وہی نہیں ہے. تو وہ مثال کے طور پر پارکوں میں بیٹھ رہے ہیں، جا کے ادھر وہ بیٹھ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو خلوت فاسدہ کے ساتھ اگر طلاق ہو گئی ہے تو تب بھی عدت عورت کے اوپر آ جاتی ہے، عدت واجب ہوتی ہے، اور پہ عدت لازمی ہوتی ہے، وہ 3 حیض عدت گزارے گی. وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو رخصتی ہوئی نہیں ہے، اور رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، خلوت پائی گئی ہے تو اب عدت آ گئی ہے اس کے اندر سے. اسی لیے جو لمبے جو نکاح ہوتے ہیں نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ لمبے نکاح ہوتے ہیں جی، سال سال 2 2 سال تک جو لوگ نکاح رکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بھائی نکاح کرنا ہے تو کوشش کرو کہ بس بھائی 1 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اندر رخصتی کر دو بچوں کی. یہ لمبے نکاح نہ رکھو کبھی بھی، اس میں بہت سے مسائل بنتے ہیں پھر اس میں بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور بہت سے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کی لڑائیاں جھگڑے ظاہری بات ہے بہت ہوتے ہیں، وہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں، اور ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری بچی کا جی ابھی، یا لڑکے کا والدین سمجھتے ہیں جی ابھی ہم نے کیا کرنا. ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کیسز ایسے کہ جی ہمارا نکاح ہوا ہے اور کیا ہو گیا تھا، میں نے طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، تو اب مجھے بتائیں، اور ہماری شادی ہونے والی ہے جی 20 دنوں بعد 25 دنوں بعد رخصتی ہونے والی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب وہ کیا کریں، 3 طلاقیں دے دی ہیں اس کو، اب کیا کروں میں.
اور خلوت بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو 3 طلاقیں بھی آ چکی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، اور ساری صورت حال شادی جی 15 دن بعد ہے جی، 20 دن بعد، آپ کیا کریں جی؟ تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی وہ تو حرام ہو چکی ہے لڑکی جو ہے، اور بتایا تھا وہ تو حلالہ جو ہے وہ آئے گا، حلالہ، حلالے کے بغیر تو وہ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن گھر والوں کو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ طلاق ہوئی ہے، تو کیا کہتے ہیں ان کو، کیا کہیں گے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے ہو، ہم کہیں گے بھائی نہیں کر سکتے، بھائی جو مرضی ہو جائے وہ اس میں سے، میں کہوں وہ کوئی بہانہ باز وہ کر لو، کچھ اور وہ کر لو، لیکن اب آپ نے شادی نہیں کرنی اس کے ساتھ، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے ادھر تو، ٹھیک ہے سمجھیو، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، اب یہ ساری بات اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی دیکھو یہ فقہ کا مسئلہ کہاں سے نکل رہا ہے، قرآن سے حکم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فقہ جو ہے وہ ذات خود کوئی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ، اور اگر تم ان کو من قبل ان تمسوهن، کہ اگر تم ان کو چھونے سے پہلے، یعنی خلوت سے پہلے، تمسو ہونے کا مطلب یہ ہے خلوت سے پہلے، یہ مطلب لازم کہ اچھا یہ تو اگر تم ان کو طلاق دے دو، وقت فرستم لہن نہیں اچھا یہ اوپر والا تھا، یہ اوپر والا لا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن، جب تک او تفرضوا لهن فریضۃ، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہوا ہو، ما لم، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا ما لم تقرضوا، ما لم تفرضوا لهن فریضۃ، کہ تم نے کوئی ان کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فریضۃ، ٹھیک ہے نا، ومتعوہن، ومتعوہن، تم ان کو کیا کر دو، ٹھیک ہے نا، ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دے دو، ٹھیک ہے نا، ومتعوہن، تم ان کو کیا کر دو، تم ان کو کوئی تحفہ دے دو، کپڑے وغیرہ جو تھے نا، علی الموسع سے خوشحال شخص کے اوپر ہے، قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق، خوشحال آدمی کیا کرے گا، اب بیگم صاحبہ کو کیا کرے گا، وہ بڑے بڑے ڈیزائنر کپڑے جو ہے نا وہ لے کے دے گا، ارب پتی آدمی ہے طلاق دے دی ہے تو آپ کیا کرے، یہ تو نہیں ہے کہ 2,000 کا جوڑا پکڑا دے، ابھی پکڑاؤ 50,000 کا جوڑا لے کے اس کو دو، اب اس کو تمہارے لیے اوپر لازم ہے، اور منہ سے قدر ہو وعد المقتر قدر ہو، اور جو آدمی کیا غریب آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، مطعم بالمعروف، مطعم بالمعروف کیا ہے، بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے دے، بھلے طریقے سے، حق کا نل المحسنین، یہ کیا ہے محسنین کے اوپر یہ حق ہے، یعنی واجب ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے ان کو چھونے سے پہلے، یعنی عدت سے خلوت سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب کیا کرنا پڑے گا، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، آدھا حق مہر دینا پڑے گا، مطلب نکاح ہو گیا ہے، نکاح میں حق مہر مقرر کیا تھا لیکن خلوت نہیں ہوئی تھی، تم نے طلاق دے دی ہے، تو فنصف ما فرضتم، جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا اس کا آدھا مہر ہوگا، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا ان یعفون، کہ یا یہ کہ وہ عورتیں خود اگر معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ عورتیں خود کیا کر دیں، وہ رعایت کر دیں، یعنی وہ مطالبہ نہ کریں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کر دے، کیا مطلب کہ خامن کہتا ہے چلو میں پورا حق مہر دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ 1,00,000 حق مہر تھا، تو اب طلاق دے دی ہے تو بیوی کہتی ہے چھوڑ دو میں 50,000 نہیں لیتی تم سے، یا خامن نے طلاق دے دی ہے اور خامن کہتا ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں طلاق ہو گئی ہے، میں او یعفو الذی، کہ بندہ جو جس کے خامن نے طلاق دی ہے نا، تو خامن خود ہی کیا کرتا ہے، کہتا ہے لاکھ پورا لے لو، خیر ہے کوئی بات نہیں 50 نہیں میں پورا لاکھ دوں گا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ان تعفو، اور یہ کہ تم کیا کرو، اور تم اگر یہ رعایت کرو تو اقرب للتقوی، ٹھیک ہے نا، نہیں وارث مراد نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے نا، اس میں سے وان تعفو اقرب للتقوی، اور تم اگر کیا کرتے ہو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ کیا کر سکتی ہے، وہ بھی معاف کر سکتی ہے، کہتی ہے میں کپڑا نہیں جوڑا نہیں لیتی ہوں، چلو جوڑا نہیں، لیکن خامن کے اوپر واجب ہے اس کو دینا جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ان تعفو اقرب للتقوی، اور تم کیا کرو رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر،
اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سے یقیناً دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کہ تم پھر بھی کیا کرو اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آ جائے گا. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے نا یہ طلاق کے جو مسائل تھے وہ بھی مکمل ہو گئے. یا فتح ساکن کو ملانے کے لیے وہ یا, اچھا جی وہ کیا چیز آ گئی, وہ یا فو کے اندر سے, ایک منٹ, واؤ پہ فتح ساکن کو ملانے کے لیے آیا ہے. اچھا یہ دیکھو ذرا بچوں, اس کو دیکھو, ہاں یہ چلنے, اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. او یافو الا ان یافونا او یافو الذی, یہ ٹھیک ہے نا, او یافو الذی, ٹھیک ہے نا. تو نون گر گیا تھا کس کی وجہ سے, یاف او یا افا یافو الذی بیدی عقدۃ النکاح, ٹھیک ہے نا. افا یافو جو ہے نا یہ یاد رکھو, یہ الا این ہے نا, این یہ پہلا سیگا. اچھا افا یہ پڑھیں گے انشاءاللہ, دا یدو, دا یدو جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. یا اس میں سے جائیے, یا اگر یافونا وہ کرتے ہیں, اگر تیسرا جمع کا سیگا پڑھتے ہیں تو اس میں سے وہ نہیں ہوتا, یہ واحد کا سیگا آئے گا. تو یافو یہ ان کی وجہ سے کیا آ گیا, ان کی وجہ سے آ گیا, ان کی وجہ سے. این یافوا, این یافو الذی, لن لن یدعوا, لن یدعوا, ٹھیک ہے نا, پڑھا تھا نا لن یدعوا جو تھا اس میں سے, الا یافونا, ٹھیک ہے نا. یہ تو چھٹا سیگا ہے, اس میں تو یہ تو مبنی ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, میں نے بتایا تھا یہ چھٹا سیگا, یہ تو بڑا خطرناک سیگا ہے, اس کو تو ان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ پہلا سیگا آ گیا, او یافو الذی بیدیہ, ٹھیک ہے نا, یا بخش دے وہ شخص الذی بیدیہ عقدۃ النکاح جس میں سے وہ آ گیا, ٹھیک ہے جی. یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں, اس میں سے آ گیا. بات سمجھ گئے ہو بات کو, اس وجہ سے ہی وہ آ گیا, ون کی وجہ سے آ گیا. اب آ گیا جی حافظو, حافظو علی الصلوات, حافظو, تم نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو, نمازوں کا کیا کرو, حافظو امر کا سیگا. اچھا حافظو علی الصلوات, نمازوں کا پورا پورا دھیان رکھو یا لحاظ رکھو. والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا. یہ عصر کی نماز, اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کون سی نماز مراد ہے, لیکن زیادہ تر قول یہ ہے کہ نمازوں کا بڑا لحاظ رکھو, اور خاص طور پہ عصر کی نماز جو ہے. بعض نے کہا فجر کی نماز ہے, بعض نے کہا کس چیز کی وہ ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ زیادہ جو قول ہے وہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ کیا ہوتے ہیں, کاروبار میں ہوتے ہیں, تو لوگ عصر کی نماز جو ہوتی ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اس میں سے. تو وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے با ادب, ٹھیک ہے نا. وقوموا للہ قانتین, با ادب فرما بردار بن کے کھڑے ہو, قانت, ٹھیک ہے نا, با ادب فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو. اب یہ آ رہی ہے کہ اگر آمنے سامنے دشمن نہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اس کو نماز خوف کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نماز خوف کا جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس کو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. نماز خوف کے اندر جو ہوتا ہے کہ ایک صف جو ہوتی ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ امام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ایک صف وہ کر رہی ہوتی ہے, پہرا دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس طرف دشمن ہوتا ہے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر اکٹھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اگر اکٹھے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز خوف میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو ایک ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک رکعت امام پڑھاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو پہلی جماعت ہوتی ہے یہ پیچھے چلی جاتی ہے, دوسری جماعت آگے آ جاتی ہے, کہ اس میں سے جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, سمجھو بات کو. تو یہ اس میں سے آ گیا. ایک منٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے نا دیکھیے نماز, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو. یعنی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا, ٹھیک ہے نا, تو کھڑے کھڑے یا کیا ہو جاؤ, سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ,
اور جو ہے نا، اور پھر جب تم کو امن کے ہاتھ میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے، یعنی پھر نماز کا عام جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کیا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے بتایا جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں، اگر کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ جو تھا نا یہ ایک اور طریقہ آ رہا ہے، وہ جو میں نے بتا دیا کہ اس میں سے تو وہ نہیں، نماز صلاۃ خوف کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، یہ بس ویسے بتا دیا کہ اگر تم کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے اور کیا کر سکتے ہو، سواری کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ آ گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے اب پھر آ گیا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، وصیۃ لازواجہم، تو وہ کیا کریں اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ ایک سال تک، ٹھیک ہے نا، کہ وہ فائدہ اٹھائیں گی بیویاں جو ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ ترکے میں سے کیا کریں گی ایک سال تک وہ فائدہ اٹھائیں گے، یعنی نفقہ حاصل کرتی رہیں گی غیر اخراج، اور ان کو گھروں سے نکالا بھی نہیں جائے گا، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوہ کو نہ نکالا نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو اگر وہ خود نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے لیے ان کے لیے کوئی اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، فی ما فعلنا فی انفسہم معروف، یعنی قاعدے کے مطابق اگر وہ خود کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے جو اس میں سے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھو ذرا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جناب آپ کو اشکال پیدا ہوگا، اشکال کیا ہے کہ اگر خامن مر رہا ہے تو وہ بیوی کے لیے کیا کر دے، ایک سال کے لیے اس کے لیے وصیت کر کے چلا جائے کہ میری جناب میری بیگم کو ایک سال تک نان نفقہ دیتے رہنا اور اس کو نکالنا نہیں ہے اس گھر سے، اچھا جی، اچھا جی، دیکھو اب ذرا اب حضرت اس کا جواب دیں گے آپ کو، اشکال بھی ہو رہا ہے، ایک تو وارث کے لیے وصیت آ رہی ہے اور اس کو ترکہ جو مل رہا ہے، تو ہمیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے کیسے وصیت جو ہے نا کی جا رہی ہے، اب آپ اس کا جواب حضرت خود جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کے کتنی کر دی، 4 دن 10 مہینے مقرر کر دی۔ جس وقت زیر نظر آیت نازل ہوئی اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ والی آیت جو آئی ہے نا کہ ایک سال تک کیا کرنا ہے اس کو نفقہ دیتے رہنا ہے، اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور جیسا کہ اوپر آیت نمبر 100 میں گزرا، لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے، یہ ہوتا یہ تھا کہ وراثت کا حق تو آئے نہیں تھے، تو مرنے والا کیا کرتا تھا اس کو اتنا دے دینا اس کو اتنا دے دینا، لہٰذا اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا کہ اگرچہ بیوہ کے 4 میں 10 دینے لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کیا، البتہ اگر وہ خود اپنے حق سے چھوڑ دے 4 میں 10 دن کا شوہر کے گھر سے چلی جائے کچھ حرج نہیں، ہاں 4 دن سے پہلے اس کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگلی جملے نے کہا کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عدت پوری کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ یہ کب تھا حکم، میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ اچھا پھر جب وراثت آ گئی کہ بیوہ کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے خامن کی تو 8واں، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ، یہ ساری چیزیں، پھر یہ وصیت واجب نہیں تھی، گویا کہ یہ آیت کیا ہے پھر منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم جو تھا، اور اب تو وارث کے لیے آپ کیا نہیں کر سکتے ہو، جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یہ جو کرتے نا میرے فلاں پتر کو جو ہے نا یہ گھر دے دینا، فلاں پتر کو یہ گھر دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے، اس کو شریعت کے مطابق قاعدے کے مطابق کیا ملے گا، اس کو حق ملے گا، بس وارث کے لیے وصیت نہیں، غیر وارث کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہو، اور وہ بھی 1/3 تک، 1/3 تک، کہ کسی کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ جی فلاں میرے اس میں سے جو نا فلاں کو یہ اتنا سا پیسے دے دینا، اگر وہ 1/3 سے کم بن رہے ہیں تو پھر دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگ کرتے ہیں جی ہم نے ابا نے کہا تھا جی، ابا جی فوت ہونے سے پہلے یہ جو تھا نا یہ مجھے وہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ پتر تو تیرا ہوگا، ماں نے کہا تھا یہ زیور جو ہوں گے نا یہ میری بیٹیوں کے ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وصیت جاری وہ وصیت کا کوئی وہ نہیں ہوتا، وراثت جاری ہوگی اس میں سے، جو اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے وہ تھا حکم تھا، وللمطلقات متاع بالمعروف، طلاق عورتوں مطلقہ عورتوں کے لیے کیا ہے، متاع بالمعروف، ان کے لیے کیا ہے قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا
ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کیا ہے, حق کا نال المتقین, متقیوں کے اوپر لازم ہے. یعنی کہ بھائی تمہاری بیویوں کو اگر تمہیں طلاق دے دی ہے تو ان کو کیا کرو, ان کا حق ان کو ادا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں یا اپنے احکام تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جناب اس میں نفقہ ان کو دو. ان کا جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 3 حیض تک کیا ہوگا, اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, وہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے. اچھا, خاوند کے ذمہ ہوتا ہے اس میں سے, اور رہائش بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے. خاوند, وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت پوری کرے. یہ تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سے نہیں سمجھ آئی بات کی جی. آپ نے اس میں سے آپ نے اس کی عدت وغیرہ کے اندر اس کا خرچہ شرچہ کون پے کرے گا, خاوند کرے گا. خاوند. آج کل نہیں ہوتا, آج کل لوگ کہتے ہیں بیگم کو نکال دی, طلاق ہو گئی, چلو جی بیگم گھر سے نکلی اور بس جو ہے اس میں سے. ایسا نہیں ہے, خاوند کے ذمہ ہے عدت پوری ہونے تک خرچہ بھی, بیگم کا خرچہ طلاق کی جو وہ تھی. ٹھیک ہے نا. مرنے کے اندر کیا ہے, مرنے کے اندر وجہ یہ ہے کہ اس کو میراث مل جاتی ہے, تو میراث سے اس کو حصہ جو اس کو ملے گا اس میں سے اپنی وہ عدت جو ہے نا گزار لے گی. لیکن ٹھیک ہے نا, اسی لیے دیکھو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جو شوہر کو طلاق ہوتی ہے نا, وہ اپنی جاب پہ نہیں جا سکتی ہے, وہ جاب پہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا, جس عورت کو طلاق ہوتی ہے وہ جاب پہ نہیں جائے گی, کیونکہ اس کے خاوند کے ذمہ اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے اس کے اندر, مطلب عدت کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اس کا خرچہ 3 طلاقیں بھی ہو چکے ہیں تب بھی خاوند کے ذمہ ہے خرچہ, رہائش بھی اور نفقہ بھی, جو ہے تو کھانا پینا بھی, اور اس کا جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جس عورت کا خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس آپ کو کمانے والا نہیں ہے, کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے, تو ایسی عورت دن دن کو جا کے کیا کر سکتی ہے, اپنی جاب کر کے آ سکتی ہے. دن دن کو, رات کو نہ جائے, دن دن کو کیا کرے, جاب کر کے شام تک واپس پہنچ جائے. کہ کوئی اور کوئی ہے نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اس کو چھٹی بھی نہیں مل رہی ہے, کوئی ایسی صورت نہیں ہے, مزدوری کر رہی ہے بیچاری, تو وہ اس طرح کر سکتی ہے. ہاں, یہ خاوند کے گھر میں پردہ کر کے رہے گی, خاوند کے گھر میں پردہ کر کے رہتی ہے, اور خاوند کے سامنے نہیں آتی. اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اگر 1 طلاق ہوئی ہے اور طلاق رجی ہوئی ہے, یا 2 طلاقیں رجی ہوئی ہیں, تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم نے خوب بند سور کے رہنا ہے گھر کے اندر, تاکہ خاوند کا دل دوبارہ آ جائے اور دوبارہ رجوع کر لے. اگر 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں رجی دی ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے بند سور کے گھر میں رہنا ہے, تاکہ خاوند کا دل آ جائے اور دوبارہ سے کیا ہو جائے, رجوع ہو جائے. ہاں, اگر خاوند کو رکھنا نہیں چاہتا تو پھر خاوند کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ تم نے بڑی احتیاط کرنی ہے, کہ تم نے اس بیگم صاحبہ جو ہوگی نا, اگر گھر میں بند سور کے رہ رہی ہے, تو تم اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو پھر احتیاط کرنا ذرا, یہ نہ ہو کہ کہیں ایسی گڑبڑ کر جائے اور رجوع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. اب آ گیا جی. اچھا جی, اب دیکھو جی آگے چلتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ملوف حذر الموت. ٹھیک ہے نا, الم تر الی الذین خرجوا, کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے. ٹھیک ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں, الوف یعنی, ٹھیک ہے نا. اور حذر الموت یہ مفعول لہو ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو حذر الموت, موت کے ڈر سے. اچھا یہ بھی یاد رکھو, اگر ایک عورت ہے اس کو خطرہ ہے کہ میرا خاوند کیا کرے گا, 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور خاوند کی دوبارہ کہیں میاں بیوی تعلق نہ قائم کرے, یا وہ سمجھتی ہے, تو وہ اپنے گھر جا سکتی ہے. یا اس عورت کو خطرہ ہے کہ جی خاوند کیا کرے گا, تنگ کرے گا, تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے, کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی طلاق کے بعد جو ہے, تو وہ جا سکتی ہے. لیکن اصل پہلا کام یہ ہے کہ اس نے خاوند کے گھر میں عدت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس میں سے تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, کیا وہم ملوف, اس حال میں کہ وہ کیا تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت یہ مفعول لہو, موت کے ڈر سے, گھروں سے بھاگے کہ بھئی موت نہ آ جائے گھر کے اندر. فقال لهم اللہ, تو اللہ نے ان سے کہا موتو, مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ, بے شک کہ اللہ, لذو فضل, وہ کیا ہے, بڑے فضل والا ہے, فضل والا ہے, علی الناس, لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راہ میں کیا کرو, قتال کرو.
وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان اللہ سمیع اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا بھی ہے. اچھا جی، اب دیکھو ذرا یہاں سے اس واقعے کو سمجھو ذرا. اچھا یہ واقعہ وغیرہ جو بھی آ رہا ہے اس کو چیز کو سمجھ جاؤ گے. اس میں سے یہ میرے اس میں بھی اس میں سے بھی میں نے پتہ نہیں اس میں سے کہیں بتایا تھا کبھی نہیں، جغرافیہ کے اندر جو ہے ٹھیک ہے نا، علم تعالیٰ میں کہتا ہوں 26 انبیاء کے جو نام اور اس میں سے جو وہ آتے ہیں اس میں سے. تو اب کیا ہے یہاں سے آیت نمبر 260 تک حضرت جو ہے نا وہ اب کیا کریں گے، دو مضمون ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں. یہاں سے لے کر 260 تک آگے جتنی بھی بات چل رہی ہے نا اس میں کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب جہاد کی بات ہوگی، جہاد سے مراد قتال کی بات بھی ہو رہی ہے. اچھا قتال یہ نہ جہاد، آج کل صفائی کو بھی کیا کہتے ہیں جی سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے، جہاد کر رہے ہیں، قتال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے، تو جہاد کو دیا جا رہا ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا تھا کہ جو منافقین تھے اور بعض کمزور طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈرتے تھے کہ بھئی موت تو آ جائے گی، اور ابھی بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں اور جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ دیکھو موت اور زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے. مرنا جو ہے اندر بستر پہ بھی مرنا ہے اور میدان جہاد میں بھی مرنا ہے، اور جس وقت جو وقت لکھا ہوا ادھر ہی کو آنا ہے. بلکہ صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دیں، اس کو کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا. کبھی کبھار جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو زندہ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چند ایسے نمونے دنیا کو دکھلا دیے جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا. ایک مثال اس آیت میں دی گئی ہے، ایک اشارہ آیت نمبر 53 نبی السلام کی طرف کیا گیا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا، جیسے ابراہیم اور نمرود کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے موت اور زندہ دینے کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مختلف جگہوں کو قرآن کریم میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے زندہ دنیا کے اندر بھی. زیر نظر میں جو واقعہ اس تفسیر قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتلا دیا کہ کسی زمانے میں کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچ ہی جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے. یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، وہ موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ لوگ بھاگ رہے تھے. قرآن کریم میں بیان نہیں، قرآن کریم تاریخی کتاب نہیں ہے، ان میں جو واقعات بہنوں کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان سبق مل جائے. اس واقعے سے مذکورہ بات سبق لینے کی یہی بات کافی جو بیان ہوئی، ٹھیک ہے نا. کہ ایک قوم تھی اس میں سے، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ دیکھو اب اس میں سے نا یہ اس میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے یہاں عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں جسے معلوم تھا یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنا گھر چھوڑ کے یا تعاون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے. جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ پناہ گاہ سمجھتے اللہ تعالیٰ نے موت ان کو آ لیا. پھر جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت حزقیل علیہ السلام ٹھیک ہے نا ان کا وہاں سے گزر ہوا، ٹھیک ہے نا. ان کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں ہوا اس میں سے جو ہے نا. تو یہ جو تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، تو انہوں نے خطاب کی ہڈیاں پھر انسان شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو. حضرت عیسیٰ السلام کا یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ واقعے کی تفصیلات مستند ہوں یا نہ ہوں لیکن اتنی وقت سے صاف اس الفاظ یہ واضح کہ حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ جناب یہ اب جو سر سید احمد خان جیسے لوگ ہو گئے، سر سید آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان یہ معجزوں کا منکر تھا. سر سید احمد خان جو تھا یہ معجزات کا منکر تھا. تو کوئی بھی جو قرآن کریم کے اندر کوئی بھی معجزہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے نا تو کیا کرتا تھا اس کی کوئی نہ کوئی تعویلات کرتا ہے سر سید جو ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو عقل کے دائرے کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی، یہ موت دی تھی ان کو اور ان کو جو تھا نا وہ ان کو زندہ کیا گیا تھا. تو اب یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو جو ہے نا ٹھیک ہے نا ہم نے کیا دی ہے، ان کو ہم نے موت دے دی تھی. کیا علم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله ذو فضل على الناس ولكن الله يشكر وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو. موت سے ڈرتے ہو، موت تو تمہیں گھر میں بھی آئے گی، موت تو تمہاری کدھر آئے گی، وہ تو چاہے تم بستر پہ ہو. اور آپ نے سنا ہوا ہوگا ایک واقعہ سناتا بھی رہتا ہوں، ایک جو تھا نا مچھیرا تھا، مچھیرا مچھلیاں جو پکڑتے ہیں نا سمندر کے اندر جا کے مچھلیاں پکڑتے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا اس سے کہ تم مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی موت کہاں آئی تھی.
موت کہاں आई? उसने कहा समंदर के अंदर डूब के मरा। कहा तुम्हारे दादा की मौत कहाँ आई थी? उसने कहा समंदर के अंदर डूब के मरा। उसने कहा उसके बाप की मौत कहाँ आई? उसने कहा समंदर के अंदर डूब के मरा। मैंने कहा हाँ, तुम्हें समंदर से डर नहीं लगता? तुम्हें समंदर से डर नहीं लगता? उसने कहा अच्छा। उसने कहा तुम्हारे बाप की मौत कहाँ हुई थी? उसने कहा घर में। उसने कहा उसके तो तुम्हारे दादा की मौत कहाँ हुई थी? उन्होंने कहा घर के अंदर। उसने कहा तुम्हारे परदादा की कहाँ मौत हुई थी? उसने कहा घर के अंदर। उसने कहा तुम्हें घर में डर नहीं लगता? तुम्हें घर में डर नहीं लगता? जब जहरी बात तुम देख रहे हो तुम्हारे बाप का इंतकाल घर में, दादा का परदादा का, तो तुम्हें घर में डर नहीं लगता? तो ऐसे ही है, जो मौत क्या है, ठीक है ना, जो मौत आनी है, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो किसी जगह के ऊपर या मैदान जिहाद में है, किसी जगह पे जो अल्लाह ने लिखी हुई है वो तो आनी ही आनी है उसमें से, ठीक है ना। तो आप उसको भाग नहीं कर सकते, फरार नहीं इख्तियार कर सकते। बहुत से लोग होते हैं ना जी, हम जिहाद करेंगे तो मर जाएंगे। तो भाई जो लिखी हुई है वो तो आके रहेगी, वो उधर भी लिखी है इधर भी लिखी है। तो अल्लाह ताला ये इसलिए वो कह रहे हैं मुसलमानों को, एक आजकल के खास तौर पे मुसलमानों के लिए तो खास तौर पे, जो जिहाद का नाम लेते हुए भी क्या होते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, ओ हो नाम नहीं लेना, क्योंकि क्या हो जाता है, बड़े परेशानी हो जाती है ना, परेशानी हो जाती है कि मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है इसमें से आकर के पूरा वो वाकया बताया गया है, ठीक है ना। ये पूरा हिस्कील अलैहिस्सलाम का जो है वाकया, ठीक है ना, सिर्फ उनका एक इशारा यहाँ पे वो कर दिया गया और उसमें से जो है ना, ठीक हो गया जी।